بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ اور امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بخیل اور کنجوس کے حوالے سے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اللہ کو اپنے بندے کے حالات کا ہر وقت علم ہوتا ہے کہ کب اس کے پاس پیسہ کم ہے، کب اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کب وہ زیادہ مال و دولت لے چکا ہے اور کب اس کو جو ہے تنگی کا مسئلہ ہے۔ پھر بھی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر وقت دوسروں پر خرچ کرے اور اپنے خرچ کو جاری رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ویورز جب بھی کوئی ضرورت مند آتا تو اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض لے کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے، بعد میں آپ قرض ادا کر دیتے، لیکن آپ نے ہمیشہ خرچ کرنے کی ہی روایت کو جاری رکھا اور تمام پیغمبروں نے دوسرے لوگوں کو اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے کو ترغیب دی اور ہمیشہ اس کو جو ہے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا۔ بانٹنا پیغمبروں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جو ہے ویورز وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، اور انفاق میں یعنی تقسیم کرنے میں یہ نمبر 1 پر آتی ہے، سب سے پہلے آتی ہے۔ کھانے کا بندوبست کر دیں، کسی کو راشن دے دیں، کسی کو بٹھا کر کھانا کھلا دیں، کسی کو برسرے روزگار لگا دیں، کسی کی مزدوری کرا دیں، نوکری دے دیں، کسی کو مالی طور پر مضبوط کرنے میں اس کا سہارا بن جائیں، نوکری جو ہے دلانے میں اس کی مدد کر دیں، اس کے مددگار بن جائیں۔ یہ سب جو ہیں یہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اور یہ سب انفاق یعنی تقسیم یعنی خرچ کرنے کی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو مال دیتا ہے تو اس کا بندہ مال کو دوسروں پر خرچ کرے اور اسے تقسیم کرے، یہ نہ ہو کہ وہ بخیل بن جائے اور بخل کرے اور کنجوسی کرے اور صرف اپنی حد تک رکھے۔ بخیل جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ کنجوس فطرت شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ نہ تقسیم کرنے والا ہمیشہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے ویورز تو علم کو بانٹیں، لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس علم کو تقسیم کریں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے تو بھی بانٹیں، لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ آپ کے پاس بھی مال و دولت اللہ کی طرف سے آتی رہے۔ اناج ہے تو اس کو بانٹ دیں، کپڑے بہت زیادہ ہیں تو انہیں بانٹیں، لوگوں میں تقسیم جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز اور زیادہ بھی دے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو تقسیم کرتے ہیں، آگے لوگوں میں بانٹتے ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کی کثرت ہو جاتی ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ آپ کو بانٹنے کا کہا گیا ہے، تقسیم کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویورز بخیل لوگ بالکل نہیں پسند، تقسیم کرنے والے سخی لوگ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخی کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ کنجوس شخص جو ہوتا ہے اسے نہ اس معاشرے میں عزت ملتی ہے، نہ اپنے رشتہ داروں میں عزت ملتی ہے، نہ اپنے دوست احباب میں عزت ملتی ہے۔ اسے کنجوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ اس کا مال مرنے کے بعد الماریوں میں سے باہر نکلتا ہے یا بینک کے حساب سے پتہ چلتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں جو آپ کو 60-70 سالہ زندگی ملی ہے، اس کو اچھی طرح گزار کے جائیں، سب کو خوش رکھ کے جائیں، اپنے قریب کے لوگوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر دل کھول کے خرچ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اچھی نفیس زندگی گزار کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی کثرت سے اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں بھی کثرت سے اضافہ فرمائے۔ جس چیز کو آپ تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں تو ویورز وہ چیز آپ کے پاس بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں میں اناج تقسیم کریں، راشن تقسیم کریں، اور اپنی اس چیز کو عادت بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برسرے روزگار رکھے، اور اسی طرح رزق تقسیم کرنے سے اور دوسرے لوگوں کی روزگار میں مدد کرنے سے آپ کا بھی روزگار چلتا رہے اور ان کے لیے بھی آپ ایک مددگار انسان ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں میں قائم رکھے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مددگار اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔